آج میں سناؤں گا آپ کو پھول کی کتاب میں سے ایک نئی کہانی۔ ہمیں لائبریری جانے دو۔ بسم اللہ میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھا ریاض، اس ماہ بھی میری کہانی ناقابل اشاعت ٹھہری۔ یاسر نے رسالہ صفحے پر تقریباً پٹکتے ہوئے کہا، ایڈیٹر صاحب کو ذرا بھی ہمارا خیال نہیں۔ ڈاک ٹکٹ اور کاغذ کتنا مہنگا ہے، مگر ایڈیٹر صاحب کو کچھ احساس نہیں۔ جب چاہا کسی کی بھی تحریر ردی کی ٹوکری میں پھینک دی۔ کوئی نو آموز لکھاریوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ یاسر غصے کے عالم میں نہ جانے کیا سے کیا کہتا جا رہا تھا۔ یاسر، اتنا غصہ مت کرو، بیٹھو، یہ لو پانی پیو۔ یاسر کے دوست ریاض نے یاسر کو بٹھایا اور پانی پینے کو دیا۔ پانی پینے کے بعد یاسر کا غصہ کافی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ ریاض سمجھدار لڑکا تھا، یاسر کو اطمینان سے سمجھانا چاہتا تھا۔ ریاض یاسر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے بعد بولا، دیکھو یاسر، ایڈیٹر صاحب کے لیے سب لکھائی برابر ہے۔ ایڈیٹر صاحب جان بوجھ کر تو کسی کہانی ناقابل اشاعت قرار نہیں دیتے۔ جب تحریر ہی غیر معیاری ہوگی اور موضوع بھی کچھ ایسا ہو کہ پہلے قارئین پڑھ چکے ہوں تو پھر ایڈیٹر صاحب کی مجبوری ہے۔ سب ایڈیٹر صاحبان کی کوشش ہوتی ہے کہ رسالے کو پہلے سے بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ سینئر لکھاری بارہا اپنی تحریر میں بتا چکے ہیں کہ جتنا مطالعہ وسیع ہوگا اتنا ہی لکھاری اچھی تحریر لکھ سکے گا۔ واہ بھائی واہ، خوب۔ یاسر ریاض کی بات کاٹتے ہوئے بولا، نو آموز لکھاری اپنا مطالعہ وسیع کریں گے کیسے؟ کہاں سے لائے گی کتابیں؟ یاسر نے ایک ساتھ دو سوال کھڑے کر دیے۔ بھائی لائبریری سے۔ اور کہاں سے؟ ریاض نے کہا۔ ریاض، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمارے اسکول میں حکومت کی جانب سے ایک لائبریری موجود ہے۔ ہاں، لائبریری تو موجود ہے، ریاض نے کہا۔ کیا تم نے کبھی اسے استعمال کیا ہے؟ یاسر نے ریاض سے پوچھا۔ نہیں، لائبریری تو ہمیشہ بند رہتی ہے، اگر کوئی افسر آ جائے تو تب جا کر کھلتی ہے، اس کے بعد پھر بند کر دیتے ہیں۔ ریاض اداس لہجے میں بولا، ہاں یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں، کتابیں کئی سالوں سے بند پڑی ہوئی ہیں، اسی وجہ سے ان پر دیمک لگ چکی ہے۔ ہم بچے اب کیا کر سکتے ہیں؟ یاسر نے کہا تو ریاض بولا، ہاں ہمارے شہر میں میونسپل لائبریری بھی تو ہے نا۔ ریاض نے یاسر کو یاد دلایا، میں وہاں بھی گیا تھا۔ لائبریری کے انچارج نے کہا کہ شناختی کارڈ جمع کراؤ پھر اندر جانے کی اجازت ہوگی۔ میں نے کہا، میری عمر 18 سال سے کم ہے اور میں طالب علم ہوں، برائے مہربانی داخلہ کی اجازت دیں۔ لائبریرین بولے، تو پھر اسٹوڈنٹ کارڈ لے آؤ۔ ایک دفعہ پھر میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر گیا، مگر اس بار لائبریرین کوئی دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ جب میں نے اسٹوڈنٹ کارڈ لائبریرین کو دکھایا تو کہنے لگا کہ کالج اسٹوڈنٹ کارڈ کی اجازت ہوگی، لیکن نہم جمعہ کا اسٹوڈنٹ کارڈ نہیں چلے گا۔ میں دل برداشتہ ہو کر چلا آیا۔ مطالعہ کے لیے کتابیں کہاں سے لائیں؟ لائبریریز تو موجود ہیں، مگر ان کو بند کیا ہوا ہے۔ یاسر نے اداسی سے ساری تفصیل بتائی۔ ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا ہوگی۔ یہ تو لائبریری کے نام پر کتابوں کا قید خانہ، جس میں کئی کتابوں کو کئی سالوں سے قید میں رکھا ہوا ہے۔ ہمیں کتابوں کو آزادی دلوانا ہوگی، ریاض جوشیلے انداز میں بولا۔ مگر ہم دونوں یہ سب کریں گے کیسے؟ یاسر نے ریاض کو سوالیہ نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ ریاض کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، ہمیں وقت نکال کر ماہنامہ پھول کے ایڈیٹر صاحب سے ملنا ہوگا، جو آل پاکستان چلڈرن میگزین سوسائٹی کے صدر بھی ہیں اور مختلف سیمینار اور فورمز پر اس مسئلے پر آواز اٹھاتے رہتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کروا سکتے ہیں۔ ریاض، تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، ہم وقت نکال کر ضرور ان کے دفتر جائیں گے۔ یاسر نے نئے عزم کا اظہار کیا۔ جی بیٹا، کیسے آنا ہوا؟ کرسی عدالت پر بیٹھے ایڈیٹر صاحب بولے، سر بات دراصل یہ ہے کہ تمام سرکاری اسکولوں میں لائبریری حکومت کی جانب سے موجود ہے، مگر ان لائبریریوں کا کوئی خاص استعمال دیکھنے کو نہیں ملتا۔ لائبریری کا کوئی پیریڈ نہیں ہے، کلاس روم سے نکلنے کا موقع تو صرف آدھی چھٹی کے وقت ملتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیں، کیا طالب علم لائبریری کا استعمال کر سکتے ہیں؟ ریاض نے کہا، دیکھو اس بارے میں کافی شکایات وصول ہوئی ہیں، ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ طالب علموں کے لیے لائبریریوں کے دروازے کھولیں، آپ بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی جلد حل ہو جائے گا۔ ہم اعلیٰ حکام تک یہ مطالبہ پہنچائیں گے کہ لائبریریوں کی کتابوں تک طالب علموں کو رسائی دی جائے۔ ایڈیٹر صاحب نے کہا تو ریاض سے شکریہ ادا کہتے ہوئے چلے آئے۔
جیسے تم نے پھول کا اداریہ پڑھا ہے؟ ریاض خوشی سے رسالہ یا جیسے کو تھماتے ہوئے بولا، نہیں پڑھا، کیا ہے اداریہ میں؟ یاسر نے سوالی نظر سے ریاض کو دیکھا۔ پڑھا تو صحیح، ریاض نے کہا تو یاسر نے پڑھنا شروع کیا۔ مبارک ہو بچوں، آئندہ لائبریری کے دروازے بند نہیں رہیں گے، بلکہ اب باقاعدہ ایک لائبریری کا پیریڈ لازمی ہوگا، جس کا وزارت تعلیم نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ پاکستان کے مستقبل کے معمار خود دل لگا کر پڑھیں، کتابوں سے دوستی اور اپنے علم میں اضافہ کریں، اور اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ، آپ کے ایڈیٹر بھیا۔ یاسر کے چہرے سے بھی خوشی نمایاں ہو گئی۔ اللہ حافظ۔ آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ لائبریری میں ہمیں جانا چاہیے، وہاں پہ بہت ساری کتابیں پڑھی ہوتی ہیں جو اس میں بہت اچھی اچھی کہانیاں لکھی ہوتی ہیں، تو ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔